انڈیا کی سرزمین ہمیشہ سے علم اور دین کے بڑے بڑے چراغوں سے روشن رہی ہے۔ یہاں ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ انہی میں ایک بڑا نام اور مشہور نام آج کل مولانا رحمت اللہ میر قاسمی صاحب کا ہے۔ یہ کشمیر کے بڑے عالم ہیں، لیکن ان کی پہچان صرف کشمیر تک نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں ہے۔ مولانا میر قاسمی کی زندگی قربانی، اخلاص، علم اور دعوت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے 50 سال سے زیادہ دین کی خدمت میں لگا دیے۔ یہ ایک سادہ، عاجز اور درویش مزاج انسان ہیں، لیکن ان کی علمی اور تنظیمی خدمات بھی بہت بڑی ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور جیسے بڑے اداروں کی شورا کے رکن ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم اراکین میں شامل ہیں۔ کشمیر میں ان کا قائم کیا ہوا ادارہ دارالعلوم رحیمیہ ہزاروں اسٹوڈنٹس اور طلباء کو دین اور جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم دے رہا ہے۔ یہ ادارہ آج کشمیر کی سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے۔ مولانا رحمت اللہ میر قاسمی کی پیدائش 22 جون 1957 کو کشمیر میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک دینی اور علمی گھرانے سے ہے۔ ان کے خاندان کو کئی صدیوں سے تقوی، دینداری اور خدمت خلق سے پہچانا جاتا ہے۔ گھر کا ماحول دینداری اور شریعت پر عمل سے بھرا ہوا ہے۔ اسی ماحول نے ان کی شخصیت کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ بچپن سے ہی ان کے والدین نے انہیں قرآن سے جوڑ دیا اور تعلیمات سے جوڑ دیا۔ ان میں دین کے لیے محبت اور شوق پیدا کیا۔ یہی ابتدائی تربیت آگے چل کر ان کی پوری زندگی کے لیے بنیاد بنی۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم مدرسہ شمس العلوم ٹنڈیڑا ڈسٹرکٹ مظفر نگر سے حاصل کی۔ بچپن ہی میں قرآن پڑھنے اور تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عربی، صرف، نحو اور فقہ کی بنیادی اور اہم کتابیں پڑھی۔ اساتذہ نے شروع سے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ بہت ذہین اور بہت محنتی بچہ ہے۔ اس لیے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سب سے بڑے علمی مرکز اور مشہور درسگاہ دارالعلوم دیوبند بھیج دیا گیا۔ آپ کو بتلاتے چلے کہ 1975 میں مولانا رحمت اللہ میر قاسمی دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ یہ وہی بڑا ادارہ ہے جس نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علمی مشن کو آگے بڑھایا اور بر صغیر کو ہزاروں علماء دیے۔ دیوبند میں مولانا نے بڑے بڑے اساتذہ اور ٹیچر سے پڑھا۔ انہوں نے فقہ، حدیث، تفسیر، اصول دین میں مہارت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند کا علمی ماحول اور روحانی فضا نے ان کی شخصیت کو اور بھی زیادہ سنوارا۔ 1978 میں آپ نے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا اور تعلیم کمپلیٹ کر لی۔ مولانا نے صرف ظاہری علم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ روحانی تربیت بھی حاصل کی۔ انہیں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی جیسے بڑے بزرگ سے خلافت بھی ملی۔ اس نسبت نے ان کی زندگی میں اخلاص، عاجزی اور روحانیت کو بڑھاوا دیا۔ ان کے شیخ نے انہیں سکھایا کہ علم صرف کتابوں کا نام نہیں۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد مولانا اپنے وطن کشمیر آئے۔ اس وقت کشمیر حالات کے لحاظ سے ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ دینی تعلیم کا بڑا فقدان تھا۔ ایسے وقت میں مولانا نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا۔ یہ بستی بستی، گاؤں گاؤں جاتے، قرآن کی اور سنت کی اور دین کی تعلیم دیتے۔ ان کی تقریریں سادہ لیکن اثر انگیز ہوتی۔ کشمیر میں دینی تعلیم کی کمی کو دیکھتے ہوئے مولانا نے 1979 میں دارالعلوم رحیمیہ کی بنیاد رکھی۔ شروع میں یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، وسائل کم تھے، جگہ تنگ تھی، اساتذہ کم تھے، لیکن مولانا کے اخلاص اور عوامی اعتماد نے اس ادارے کو، اس مدرسے کو بڑھنے کا موقع دیا۔ آہستہ آہستہ یہ ادارہ ایک بڑے تعلیمی مرکز میں بدل گیا۔ آج یہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نصاب وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند اور دوسرے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، اصول، منطق اور ادب سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ مولانا کا خاص زور شروع سے اس بات پر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ صرف کتابی علم تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی میدان میں بھی تیار ہوں۔ اسی لیے یہاں اسٹوڈنٹس کو خطابت، تحریر، دعوت اور تبلیغ کی تربیت دی جاتی ہے۔ مولانا قاسمی صرف مدرسے کے اندر نہیں رہے بلکہ عام لوگوں کے درمیان بھی گئے۔ انہوں نے نکاح، طلاق کے مسائل پر رہنمائی کی، سود کے نقصانات پر بات کی، نوجوانوں کو اخلاقی بگاڑ سے بچانے کی کوشش کی۔ ان کی زبان سادہ ہے، نہ بہت مشکل بات کرتے ہیں، نہ صرف جذباتی تقریریں کرتے ہیں۔ ان کا انداز علم بھی
ہوتا ہے اور عام فہم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر بہت ہوتے ہیں۔ آپ کو بتلاتے چلے کہ مولانا قاسمی کشمیر تک محدود نہیں رہے بلکہ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے رکن رہے۔ اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے کئی بار کشمیر اور ملک کے دیگر مسائل پر مسلمانوں کو متحد ہونے کی تلقین کی۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ یہ ادارہ مسلمانوں کے خاندانی قوانین کا محافظ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ جب کبھی شریعت پر حملہ ہوا یا یکساں سول کورٹ کی بات آئی تو مولانا نے مضبوط انداز میں شریعت کا دفاع کیا۔ ان کی آواز صرف انڈیا تک نہیں ہے بلکہ انڈیا کے باہر بھی، خاص طور پہ عرب دنیا، خلیج اور برطانیہ میں بھی ان کی خدمات کو پہچانا جاتا ہے۔ مولانا قاسمی کی سب سے بڑی پہچان ان کا اخلاص اور عاجزی ہے۔ یہ بڑے عالم ہونے کے باوجود ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی نرم گفتاری اور درویشانہ طبیعت لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ ان کی زندگی علم، عمل اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ نہ صرف بڑے عالم ہیں بلکہ مصلح، خطیب اور رہنما بھی ہیں۔ آج دارالعلوم رحیمیہ صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء پورے ملک میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارہ کشمیر کے تعلیمی خلا کو پورے کرنے والا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اگر یہ ادارہ قائم نہ ہوتا تو شاید آج کشمیر بھی دینی تعلیم میں پیچھے رہ جاتا، لیکن مولانا کی محنت نے اس وادی کو علم کا نیا چراغ دیا۔ مولانا رحمت اللہ میر قاسمی کی زندگی ایک مثال ہے۔ انہوں نے بچپن سے دین کو مقصد بنایا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، روحانیت سے فیض حاصل کیا، پھر اپنی سرزمین کشمیر کو علم کا مرکز بنایا اور یہی خدمت کی۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہرالعلوم سہارنپور کی شورا کے رکن ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور جمعیت علماء ہند کے ذریعے ملک کے مسائل پر رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی تقریریں، ان کا اخلاص اور ان کی بصیرت انہیں بر صغیر کے ممتاز علماء میں شامل کرتی ہے۔ واقعی ایک روشن چراغ ہیں جن کی روشنی آج بھی کشمیر اور پورے ملک انڈیا میں پھیل رہی ہے۔